ایک خاص موضوع کے ساتھ عشرہ محرم الحرام کی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ وارث زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یہ 10 دن خطاب فرمائیں گے۔ دعا کریں گے مالک ان کے فہم اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانیان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے، آپ کی دینی دنیاوی حاجات پوری ہو۔ جو حاجات مناجات خواہشات لے کے آپ وارث زمانہ کو ان کی جد کا مادی پرسہ دینے آئے ہیں، مالک آپ کی تمام دینی دنیاوی حاجات پوری فرمائے، بانیان کے رزق وقت میں اضافے کے لیے اور اپنی حاجات مناجات کی خواہشات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند قبلہ صاحب کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ عمران عباس قمی آف لاہور۔ الحسین بحق الحسین اسم صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل میل عبادت کی خاطر صلوات مل کے سارے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین عبد القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صلوات۔ اللہ کے دو عالم جناب سیدہ دے صدقے بی بی دے فرزند نو خدا اذن ظہور عطا فرمائے، خدا مومنین نو مولا دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرمائے، آنیانے مجالس کی توفیقات وچ قریب سے زیادہ اضافہ فرمائے، اور اللہ موت تو پہلے امام مظلوم دی قبر دی زیارت نصیب فرمائے، ایک صلوات دعا دی قبولیت خاطر اجازت ہے میں گل شروع کروں۔ میں جس جگہ پہ تقریر کل ختم کی تھی اسی جگہ تو تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت آدم تو لے کے حضرت امام زمانہ
جتنا بھی سفر نور محمد و آل محمد نے کیتا ہے، پورا رستہ ہر رجس تو پاک، آواز سمجھ آ رہی ہے؟ پورا رستہ اللہ نے ہر رجس کو پاک۔ کچھ لوگ رستہ سمجھ گئے ہو گے، کچھ نہیں سمجھے ہو گے۔ میں رستے دا لفظ تبدیل کر کے آکھاں کہ ہر ماں پاک آئی اور ہر باپ پاک، جس جس ظرف وچ محمد والے محمد دا نور جائے، ہر ظرف اللہ نے طیب طاہر۔ اور تسی خود ذرا دیکھ لو، ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ہیں اور دونوں ہی نبی ہیں۔ اسماعیل بھی نبی ہے، اسحاق بھی نبی، اور ظرف اتنا پاک رکھیا خدا نے اسماعیل علیہ السلام دی خاطر جناب حاجرہ جیسی ماں کا انتخاب کیتا، اور حضرت اسحاق کی خاطر جناب سارہ جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ تھوڑے جو ساتھ دیو تو میں سفر شروع کر دینا۔ پھر رسالت ماں کی خاطر اللہ نے جناب آمنہ بنت وہب جیسی ماں چھوڑی۔ اگے چلو تو جناب امیر المومنین واسطے اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد جیسی ماں چھوڑ لی۔ تھوڑا جو اور اگے چلو تو جناب حسن حسین واسطے اللہ نے شہزادی کونین جیسی ماں چھوڑ لی۔ تھوڑا جا اور اگے چل پاؤ تو جناب سجاد واسطے اللہ نے ایران دی شہزادی جناب شہر بانو جیسی ماں چھوڑ لی۔ تھوڑا جا اور اگے چل پاؤ تو سرکار باقر واسطے اللہ نے امام حسن دی بیٹی جناب فاطمہ جیسی ماں چھوڑ لی۔ اگر گھبرا گئے ہو تو میں دو چار لفظ اور آکھ لینا۔ پھر امام جعفر صادق واسطے اللہ نے محمد ابن ابی بکر دے بیٹے قاسم دی بیٹی ام فروہ جیسی ماں چھوڑ لی۔ اگے چلے جاؤ تو امام موسیٰ کاظم واسطے اللہ نے جناب حمیدہ خاتون جیسی ماں چھوڑ لی۔ مولا رضا واسطے جناب نجمہ خاتون جیسی ماں چھوڑ لی۔ امام محمد تقی واسطے جناب سبیکہ خاتون جیسی ماں چھوڑ لی۔ امام علی نقی واسطے جناب سمانہ مغربیہ جیسی ماں چھوڑ لی۔ پھر امام حسن عسکری واسطے جناب حدیثہ خاتون جیسی ماں چھوڑ لی، اور امام زمانہ واسطے جناب نرجس خاتون جیسی ماں کا انتخاب کیا۔ کچھ بندے میری گل سمجھے ہو تے کچھ نہیں سمجھے۔ میں ساریاں گلاں نو ایک جملے چ پڑھ دینا۔ اسی جتنے تسی تشریف فرماؤ نا، یہ فخر ساڈے کول ہے کہ اسی بھرے مجمع چ بہ کے اپنے پیراں دی ماں دا نام چاہ سکتے۔ تھوڑا آواز دیا اسی قبلہ یا علی، اسی بھرے مجمع چ اپنے پیراں دی ماں دا نام بھی چاہ لیتے، اور صرف نہ نہیں، اسی بھرے مجمع چ اپنے پیراں دی ماں دا کردار بھی پڑھ سکتے۔ چلو جس لطف لے لیا اسی انہوں نے کردار بھی پڑھ سکتے ہیں، ممبر انہوں نے نام بھی لے سکتے، کیونکہ یہ سارے ظرف اللہ نے پاک رکھے۔ میں کل آخری جملہ یہ دس گئے کہ میں آج حضرت امام زمانہ دی والدہ دے بارے دو گلا کرنا چاہتا ہوں۔ سنو گے تو میں کر لے سو، کیونکہ اس بی بی دا تذکرہ تھوڑے ممبر تے بہت ہی کم ہوئے، ٹھیک ہے، یا ہویا تو وہ سال کو ایک دفعہ۔ اس بی بی دا جو اصلی نام ہے جڑا ماں پیو رکھے وہ جناب ملیکہ رکھے، ٹھیک ہے، اور اس بی بی دے والد دا نام ہے حضرت یشوع۔ کل میں دسیا ہے کسی انہوں یاد ہوئے نہ ہوئے، یہ شین باؤ این الف یشوع، ٹھیک ہے، اور اس بی بی دے دادا دا نام ہے نوفل ابن میخائیل، اور وہ عام بندہ نہیں، وہ کیسر روم آئی، روم دا بادشاہ ہے بی بی ملیکہ دا دادا۔ موجودہ روم اس وقت اٹلی ہے اور بی بی اتھوں دی شہزادی ہے۔
ذرا ہوں اندازہ لینا بے شک چپ کر کے کہ ویکھو آل محمد کتھوں کتھوں یہ ظرف چنے. حضرت یشوع نے چونکہ حضرت عیسیٰ دے آخری جانشین چوا، حضرت یشوع آخری جانشین. حضرت یشوع نے حضرت عیسیٰ دے پہلے جانشین حضرت شمعون دی نسل چوں ایک بی بی نال عقد کیتا، اور عقد کیتا ہی 234 ہجری چوں، جس وچوں سن 235 ہجری ترکی دے شہر استنبول جناب ملیکہ دی ولادت ہوئی ہے. سن رہے ہو میری گل جی؟ تاریخ ضرور ہے، کوشش کریں گا کہ بوریت کا احساس نہ ہو. 234 ہجری حضرت یشوع دا نکاح ہویا. حضرت شمعون دی نسل چو ایک پاک دامن عورت تھا. ترکی دا شہر اس وقت استنبول ہے، اتھے ہوئی ہے بی بی ملیکہ دی ولادت. ٹھیک ہے. اور جس وقت بی بی اور سارا خاندان حضرت عیسیٰ دا پیروکار ہے، مذہب عیسائیت تھی، اس تے چل دیا. جس لئے جناب ملیکہ دی عمر 13 سال ہوئی ہے تو تاریخ تے الفاظ موجود ہیں کہ اس بی بی نے ایک خواب ویکھیا. وہ خواب سن لو تے مجلس تمام سنا دے ماں. بی بی نے ہن خواب دیکھیا کہ جنت سجی ہوئی ہے، ایک پاسے انبیاء کھڑے سر جھکا کے، دوسرے پاسے ملائکہ مقربین کھڑے سر جھکا کے، ہر پاسے درود دی فضا ہے، اور کرسی صدارت عالمین دا سب تو بڑا رسول بیٹھے ہیں. سجے پاسے امام المتقین بیٹھے ہیں، کھبے پاسے جنت دے دونوں سردار بیٹھے ہیں. اچانک رسالت امام نے مسند چھوڑی، نبی نے چلنا شروع کیتا. بس نبی ٹورے، سجے پاسے علی چل پے، کھبے پاسے حسن حسین چل پے. بی بی ادیے میں خواب ویکھیا نبی چل دے گئے، اور سرکار محمد مصطفیٰ حضور دے قدم اتھے رک کے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. حضور دا عیسیٰ دے کول رکنا تو عیسیٰ دا وجود کم گیا. ہو سکے سرکار سید المرسلین باعث تخلیق کائنات تسی چل کے میرے کول آئے ہو، تسی حکم دے دے میں چل کے آ جاندا. حضور فرمایا میں آپ حکم نہیں دیتا. کیوں؟ جسم غرض ہوئے آندہ ہوئی ہے. سرکار فرمایا میں ایک غرض لے کے تواڈے کول آیا. سن رہے ہو جی؟ میں ایک غرض لے کے آیا. بھائی جگہ دے، میں ایک غرض لے کے آیا. بھائی جان تسی بھی غرض لے کے آئے ہو، مجلس سنن والی. میں ایک غرض لے کے آیا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو کائنات دا سب تو بڑا رسول ہے اس نے میرے نال کیا غرض ہے؟ جملہ سننا، اس نے میرے نال کیا غرض ہے؟ سرکار فرمایا غرض ہے تیرے بھی 12 جانشین ہیں تے میرے بھی 12 جانشین ہیں. تیرے بھی 12 ہیں، میرے بھی 12. تیرا آخری جانشین ہے جس کا نام ہے یشوع. میرا 10واں جانشین ہے جس کا نام ہے علی النقی. تیرے آخری جانشین دی بیٹی ہے جس کا نام ہے ملیکہ. میرا 10واں جانشین ہے جس کے پتر دا نام ہے حسن عسکری. ٹر کے اس واسطے آیا میں تیرے جانشین دی بیٹی دا رشتہ لے کے اپنے پتر حسن نال کرنا چاہتا ہوں. تو جناب عیسیٰ اتھے پتہ نہیں کس خطیب کا جملہ ہے لیکن بہت پیارا ہے. جناب عیسیٰ نے فرمایا رشتہ بھی قبول ہے تو اس تو وڈا میرا کے اعزاز ہو سی کل جہاں دے پیچھے میں نماز پڑھنی ہے میں رشتے جو اس دا نانا بھی بڑھ جا سا. یا علی میں رشتے چ حضرت عیسیٰ رشتے دے وچ جا کے نانا لگ دے دی امام زمانہ علیہ السلام. گھبرائے تو نہ بیٹھے. تو بی بی فرمایا جس لئے رشتہ ہو گیا اچانک میں دیکھیا کہ ملائکہ نے اکھاں تے پردے دیتے، انبیاء نے گردن جھکا دیتی، اکھاں بند. درود دی فضا پہلے تو زیادہ معطر ہو گئی. میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ اب حالات کیوں بدل گئے؟ تو میرے بابا نے ایک طرف اشارہ کیا ادھر دیکھو. میں نے جو اس طرف دیکھا تو نور کے پیکر میں ایک عزت دار بی بی کو آتے دیکھا جس کے سر پہ نور کی چادر تھی. ایک کونا جناب حوا کے ہاتھ میں، دوسرا کونا جناب مریم کے ہاتھ میں، تیسرا کونا جناب آسیہ کے ہاتھ میں، چوتھا کونا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ میں. اور میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ آنے والی کون ہے؟ اس نے کہا اٹھ کے استقبال کر، یہ حسن حسین کی ماں تشریف لے کے آ. اللہم صلی اللہ محمد
محمد و آل محمد. یہ حسن حسین کی ماں تشریف ہے. اور بی بی قریب جا کے بی بی اجے خواب سنا رہی ہے. قریب جا کے جناب سیدہ نے جناب ملیکہ دے سر تے ہاتھ رکھیا اور پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا تجھے مبارک ہو، آج تو میں محمد دی بیٹی دی بہو بڑھ گئی، اور اے میرے بیٹے حسن عسکری دی تصویر. یعنی بی بی نے تصویر بھی دکھا. اچھا اگلی گلاں بھی اسی طرح سن لینا. عقد ہو گیا خواب وچ، بی بی ملیکہ دا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام خواب وچ. کچھ دن گزرے جو جڑا بی بی دا دادا ہے نا نوفل ابن میخائی، اس نے بی بی دا رشتہ کر دیتا اپنے سکے بھتیجے نال. سن رہے ہو؟ بی بی دا رشتہ یا کیتا یا کرن دی کوشش کیتی اپنے سکے بھتیجے نے. اور جڑی تاریخ آئی نا جس دن وہ رشتہ ہونا ہی، بی بی حجرت پریشان بیٹھی ہے کیونکہ میں کسی اور دی امانت. خواب میں دادے نے دساں تو ممکن ہے میرے خواب تے یقین نہ کرے، لیکن آل محمد دا اختیار دیکھنا. یہ دادے نے آکھیا سارے شہر میں مثل جنت سجا دے. پورا شہر مثل جنت ہو گیا. بڑے بڑے امیر کبیر لوگ آ کے دربار وچ بیٹھ گئے. پادریاں دے ہتھ انجیلاں سلیباں لٹکی ہوئی ہیں. رشتہ ہونے کو چند منٹ باقی ہن یا نکاح ہونے چند منٹ باقی رہ گئے. بی بی پریشان بیٹھی ہے جو میرا رشتہ تو پہلے ہو چکا. تاریخ دے وچ فکرن طوفان آیا یا زلزلہ آیا اور پورے شہر دی حالت اے ہو گئی جویں اجڑے ہو یا قبرستان ہو. پادری انجیلاں چھوڑ کے نس گئے، شلیباں ٹوٹ گئیاں، سارے محل دے کنگرے ٹوٹ گئے. اور ایک ایس خاموش مجمع دی نظر ایک جملہ کر دینا، جس لئے ہر شے ٹوٹ گئی، سجاوٹ برباد ہو گئی، شہر پورا اجڑے قبرستان ہو گیا. بی بی نے شکر ادا کیتا کہ شکر ہے میں بچ گیا. اور اچانک ایک معظمہ بی بی نے آ کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا میں نے کہا تھا نا تم ہماری امانت ہو اور ہم امانت میں خیانت نہیں ہو. آل محمد بسم اللہ. تم ہماری امانت ہو اور ہم آل محمد اپنی امانت میں خیانت نہیں ہو. اچھا اتھے رشتہ ہو گیا، اتھے رشتہ ہونے دی کوشش ہوئی، سب کچھ تباہ. اور بی بی دے نرجس دے حالات ہو گئے جناب ملیکہ دے کے جناب مولا حسن عسکری دی محبت. بی بی ہر وقت ماحول تو کٹ کے چپ کر کے بس سوچ دی رہن دی ہے. اور اتنا بی بی سوچ دی ہے کہ بی بی بالکل بستر تھے آ بیمار ہوگی. بھی نہ کھا سکے نہ پی سکے نہ چل سکے، بس صرف بستر تے لیٹی. اور ہر وقت توڑے 11ویں امام دے خیالات کہ کدن اپنے وارث تک پہنچ. بیمار ہو گئی تو بی بی دا جڑا دادا ہے نوفل بن میخائیل، اس نے سارے حکیم بلائے، طبیب بلائے، بے کسی طرح میں بیٹی دا علاج کروا. لیکن لطف علی گل ہے کہ حکیم آئے اور لا علاج مرض آ کے چلے گئے. بیس مرضی علاج ہے کو نہیں. سانو نہ مرض سمجھ آ رہے ہیں نہ علاج سمجھ آ رہے. دیکھنا اللہ نے انجے نہیں ظرف چڑیا. جس لئے دادا بھی ہو گیا نا بالکل مایوس، بھی ہون اے بچتی نہیں. ایک دن روند ہویا، بی بی ملیکہ دے بستر دے نال آ کے بے کے رون لگی. بی بی فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے ہر حکیم بلایا، ہر طبیب بلایا، رشتہ کرنے کی کوشش کی تھی، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. تیرے بچن دا چانس میں نظر نہیں آندا، لیکن جیڑی تیری بیماری ہے اس دا علاج کوئی تیرے کول ہے؟ اس بیماری دا کوئی علاج تیرے کول ہے؟ میرے دل دی مجلس جنت بن چکی، خدا کرے تہاڈی بھی دل دی مجلس جنت بن جائے. آرام نال گل کرنا چاہنا، اے جڑی تیری بیماری ہے جڑی کسی حکیم طبیب نو سمجھ نہیں آئی، اس دا کوئی علاج تیرے کول ہے؟ ویکھنا اللہ نے کیوں اے ظرف چنیا.
تو بی بی نے فرمایا ہاں میرے کو میری بیماری دا علاج ہے. اس کہ بیٹی جلدی بتاؤ کیا کہنے. بی بی نے فرمایا علاج یہ ہے آپ کے قید خانے میں جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں سب کو آزاد کر دو. اے جڑی مٹھی مٹھی دادے معرفت علی داد جناب ان سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دو. ہو سکتا ہے آپ انہیں آزاد کریں اور خدا مجھے اس بیماری سے آزاد کر دو. دادے نے بیٹی دی آخری خواہش سمجھ کے زندانہ دے دروازے کھولے اور صرف دروازے نہیں کھولے قیمتی تحفے اور قیمتی کپڑے دے کے مسلمانوں آزاد کر. مسلمان زندان تو نکل دیا بی بی دے وجود چو بیماری نکل رہی. آخری قیدی نکلیا تو انج لگتا ہی کہ جیسے کدی بی بی بیمار ہوئی. صحت مند ہو گئی جناب ملیکہ. ایک عالم دین نے لکھے کہ چند دی 14 تاریخ ہے اور چند دی روشنی ہے جناب ملیکہ اپنے بستر تے آرام کر رہے ہیں کہ عالم خواب جناب رسول خدا دی بیٹی دی پھر زیارت ہو. تو جناب ملیکہ نے جناب سیدان واقعہ کہ ہاں تو تواڈی نو لیکن تواڈے پتر آج تھی میں نے زیارت نہیں کروائی. تو بی بی نے فرمایا وہ تمہیں کیسے زیارت کرائے کیونکہ تم نے ابھی تک میرے بابا کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا. الحمدللہ میری محنت سمر گئی ہے. تم نے ابھی تک میرے بابا کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا. اجے تک تو حضرت عیسیٰ دے مذہب تھے. میرے باپ دی نبوت دا کلمہ پڑھ میرا بیٹا زیارت کروا لے. خواب ہی رسول اللہ دی بیٹی جناب سیدہ نے جناب ملیکہ نو کلمہ پڑھایا اور فرمایا کل میرا بیٹا تین زیارت کروا دے. اور دوسرے دن عالم خواب تھوڑے 11ویں امام تشریف لے اور بی بی قدم تے گر گئی قدم بوسی کی تھی اور اپنے وارث نو بی بی فرمایا میں تواڈی امانت ہاں لیکن تواڈے تو بہت دور ہوں. مولا میں اتھے کدوں تک رہا. امام نے فرمایا انتظار دی گھڑیاں ختم ہو گئی. ان قریب تمہارا دادا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا. مولا فرمائے تم اس لشکر میں کنیزوں کے کپڑے پہن کے شامل ہو جانا پھر ہماری امانت ہم تک پہنچ جائے. سن رہے ہو یہ کوئی نہ ہماری امانت ہم تک جا دیویا جی بابا جی بابا بسم اللہ اللہ جی 5 منٹ رہ گئے تھے میری بقایا تقریر دے. وہ جڑا لشکر جائے گا نا این ان کے ساٹھ نہ دینی کسی تے اللہ صلوات مل کے پڑھو بی بی دی ذات. بی بی نو امام نے کیا فرمایا کہ جڑا تیرا دادا ہے مسلمانہ نال ان قریب کرسی جنگ اور اس لشکر ایک کنیزہ دے کپڑے پاک ساڑھی امانہ ساڑھے تک پہنچو. چند دن گزرے اس دادا نے مسلمانہ نال جنگ واسے بڑا بڑا لشکر تیار اور کنیزہ دے کپڑے پاک ایک سادہ لباس بی بی اس لشکر شامل ہو. یہ بی بی نہیں کر رہی یہ امام انتظام کر رہے ہو. اور اس طرح بی بی شامل ہوئی جو کسی کو پتہ بھی نہیں چلیا کہ یہ اس ملک دی شہزادی ہے. کسی نہیں پتہ چلا لشکر دے نال جا رہی اور پتہ ہی نہیں کسی کہ اس ملک دی شہزادی. یہ امام اتھو بہ کے انتظام کر رہا ہے. جنگ ہوئی اس تے بی بی دے دادا نو شکست فاش ہو گئی. کچھ مارے گئے تو کچھ قید ہو. سننا جتھے جتھے بیٹھے ہو کچھ مارے گئے کچھ پکڑے گئے. جڑے پکڑے گئے انہوں دے وچ مرد بھی ہن تے عورتاں بھی ہیں اور انہاں عورتاں دے وچ ایک جناب ملیکہ بھی ہے. ٹھیک ہے مسلمانہ انہوں قید کر لیا. بی بی آئی عرب دے ایک سردار دے حصے دے اس نے بی بی قید کیتا اور وہ قید کر کے لے کے گیا بغداد.
بغداد چاہیے اس ویلے عباسیاں دی حکومت، بی بی پہنچ گئی بغداد، اور بی بی نے جا کے اس بندے نو سختی نال منع کر دیتا، کیونکہ بی بی نو کھڑا اس جگہ تے کیتا گیا جتھے غلام اور کنیزہ فروخت ہوندی ہے۔ بی بی نے سختی نال منع کیتا کہ میں نو کوئی بھی خریدن دی کوشش نہ کرے، کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ لوگ آندے ہیں قیمتاں لا کے چلے جانے، اور بی بی نے فرمایا نہیں، میں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جڑا بی بی دا اس وقت دا مالک ہے، پریشان ہے بھی اچھی کنیز ہے، بھی کسی دا فروخت ہونا ہی نہیں چاہتی۔ ہر غلام دی خواہش ہوتی آزاد ہو جائے، تو یہ آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ اور بی بی بغداد جنہیں ساری میری تقریر سن لئی، اللہ دیاں دو حجتاں بیٹھیاں اس وقت سامرہ، 10ویں امام بھی تے 11ویں امام بھی، مولا نقی بھی سامرے چن، سرکار عسکری بھی سامرے۔ بی بی پہنچی کھڑی ہے بغداد، امام علیہ السلام نے ایک صحابی نے بلایا جدا نام بشر ابن سلمان ہے، اور اے حضرت ابو ایوب انصاری دی نسل چوا، اور اس دی پرورش نہ دو امامہ نے کی تھی۔ تو تواڈے امام نے بشر بن سلمان نے بلا کے فرمایا میں اپنا ایک راز تیرے ذمے پہ لینا، بغداد چلا جا، فلاں جگہ تے فلاں بندے کو اس خصوصیت دی مالک دی ایک کنیز عزت نال لے کے آنے، کیونکہ وہ ہمارے نور کی امینہ ہے۔ اور مولا نے ایک روم دی زبان خط بھی لکھ کے دیتا، رومی زبان، اٹلی دی زبان مولا نے خط بھی لکھ کے دیتا کہ اے خط اس نے پہنچا۔ اے بشر بن سلمان ڈھونڈدا 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 اتھے جا کے پہنچا جتھے بردہ فروشن، اور اسی بندے کل چلا گیا، تیرے کل فلاں خصوصیات دی مالک کوئی کنید ہے؟ اسا کیا ہے؟ ایسا کہ میں خریدن واسطے ہیں، اسا کہ وہ تو اپنے آپ میں فروخت نہیں کر دی۔ اندر ہن بی بی سن رہی ہے، پتہ نہیں تسی سن رہے ہو یا نہیں، اندر بی بی سن رہی، ایسا کیا گل سن، وہ فروخت کر دی ہے یا نہیں کر دی؟ اے ایک خط ہے، ایک خط بی بی نے پہنچا، پھر خط جانے تے خط اللہ جانے، تسی بھی جانو تے ہن مولا ہی جانا۔ اے خط میرا جڑا ہے بی بی تک پہنچا، خط جانے تے جنہ خط دے کے بھیجے ہے وہ امام جانے۔ خط دا نام سن کے بی بی نے مسند چھوڑی، خیمے دے دروازے تک آ گئی، اے چلا گیا، اس نے این منہ کر کے خط دیتا، اندر بی بی نے خط کھولے، خط تو نہ یہ بی بی دی تقدیر دروازے تے آ چکی ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے فوراً اس کے ہاتھوں فروخت کر، کیونکہ میں اپنی منزل پہ پہنچ چکی ہوں۔ بی بی رضا مند ہو گئی، گل آ گئی قیمت تے، بندے بڑے بڑے آ کے قیمت لا کے چلے گئے۔ بشر بن سلیمان آدھے تو قیمت مان کیا اختیار ہے آل محمد دا، او دے منہ جو وہ پیسے نکلے جڑے امام نے دے کے بھیجے۔ آل محمد کا اس دے منہ جو وہی لفظ نکلے، اتنے ہی پیسے نکلے جتنے مولا عسکری علیہ السلام نے دے کے گئے۔ 220 دینار دے اندر اس نے بی بی ملیکہ نو خرید۔ تقریر میری ختم ہو گئی، اور پورے عزت احترام نال بی بی دی شایان شان سواری لے کے بی بی نو اس بٹھا کے اے سامرے پہنچے۔ اور کیا مقام ہے اس بی بی دا، اللہ دیاں دو حجتہ نے گھر تو باہر نکل کے اس بی بی دا استقبال کیا۔ آپ پڑے 10ویں امام نے اس تو وڈا رتبہ یہ دیتا کہ جس محمل تے سواری بی بی دی، اس محمل دی مہار امام نے پکڑی، اور امام اپنے گھر دے وچ خود لے گیا، اور گھر دی چند خاص خواتین کو امام نے حکم دیتا کہ ان کو محمل سے اتارو۔ جس لئے بی بی اتری، اور مولا نے جا کے پہلا اعزاز دیتا، سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا وہاں تمہارا نام ملیکہ تھا، یہاں تمہارا نام نرجس خاتون ہو۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو کہ ان قریب تم ایک ایسے فرزند کی ماں بنو گی
کہ جس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات پہ ہو. سمجھ آئیے؟ تاریخ ہی تھوڑی جی پڑھ دیتی ہے، یاد رہ گئی تو تمہیں کم دے جائے گی، نہیں تو انہیں بچے تو ضرور کم دے جائے گی. اور اس بی بی دے نام نال کئی اعمال بھی مشہور، اعمال بھی مشہور. آج بھی اگر کوئی مومن مشکل پہ جائے تو معصوم دا فرمان ہے کہ 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھ کے اس صبح زیارت عاشورہ دی تلاوت کرو، اور وہ زیارت عاشورہ امام زمانہ دی والدہ نو ہدیہ کر دے. معصوم امام فرما رہے ہیں کہ مصلے تو قدم نہیں اٹھے گا، خدا تواڈیاں ساریاں دعاواں پوریاں کر دے. یہ فخر ہے دوبارہ پیدا سانوں کہ ساڑھے پیران دی ماواں اتنی عزت تھا. بی بی گھر تک پہنچ گئی مولا دے. کل اس تو بعد اگلے حالات میں شروع کر دے سو، اگر ساتھ میرا تھوڑا تھوڑا دین دے رہے گا. اس دی غربت پڑھنا چاہتا جس نو کوفے دے بچیاں بیماری. مولا تھوڑی ہائے قبول فرمائے. پہلے لفظ سے اتنی سونی ہائے کی تجھے سیدہ، اور بالخصوص امام وقت تھوڑی ہائے قبول کرن 10 دن دی عزاداری تھوڑی قبول ہوئے. اتنا غریب ہے او سفیر حسین. لفظ کڑا دکھی ہے جس نو کوفے دیاں بچیاں ماری. وقت ہوئے تھوڑا جا تفصیل پڑھ لیں مگر جلہائی دا مہینہ سن دے رہے ہو، لیکن کیونکہ قرآن ہے. غالباً خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب دا فکر ہے کہ جس طرح علم دے شہر دا نام مصطفیٰ اور دروازے دا نام علی ہے، سید دا فکر ہے کہ رون واسطے کافی ہو سکے، اسی طرح دکھوں کے شہر کا نام حسین ہے اور دروازے کا نام مسلم ہے. حسین دے دکھاں دے دروازے کا نام ہے جناب مسلم. بچے آئی تھوٹی نہیں. امن دا شہر سمجھ کے، امن دیاں پلیاں نو نال لے کے روڑ لے تھوڑا غریب تے اللہ راشی امام مکے آیا کہ شاید ایتھے کسے میں نو سکون لین دیتا ہوں. ذریعے مولا گواہ ہے، تاریخ پڑھ لو، چیخ چیخ کے تاریخ دس دیے حسین نو مکے بھی سوکھ دسا نہیں آیا. اور جس جڑے میرے مولا مکے قدم رکھے ہے نا، قدم اشراف مکہ امام حسین کو لا دے. مولا حج واسطے آئے ہو، امام فرمایا انہاں کہ مولا جدہ توڑے اباؤ اجداد حج تے آندے ہیں وہ قربانی دے جانور نال لے آندے ہیں. جملہ ہے رون دا جے رو سکو مولا تسی بھی حج تے آئے ہو پر توڑے نال قربانی کوئی نہیں. منڈی دے شرفا کچھ رو پہ ہو کچھ سوچن لگے ہو. حسین رو کے فرمایا مکے آنے ہو جڑیاں قربانیاں میں لے کے آیا نا، میں سب کے جانا ایڑیاں قربانیاں کوئی نہیں لے کے آیا. مولا کیڑی قربانی ہے؟ بڑے غریب امام پہلا سال مار گیا تھے عباس، علی اکبر، قاسم، آن، محمد سارے انہوں بلا کے فرمایا مکے آلے آؤ فیصلہ کرو ایو دیاں کوئی قربانی لے جیو دیاں میں لے کے سکھ دسا مکے نہیں ہے. اور اس تو بڑی غریب دی غربت میں کے پڑا زمانہ حج دیاں تیاریاں چاہیے. انہیں ہی ہے نا یا لفظ صدقی آنکھ لما کہ زمانہ احرام بیٹھا بندائی، غریب دیاں بھیڑا سفران دے سامان بیٹھیاں بندی ہیں. مرحبا سونا رو پہ غریب دیاں بھیڑا اور سفران دے سامان بیٹھیاں بندی ہیں. بھیڑ دے خیمے چاہ کے توڑا غریب امام رو پہ بی بی آدھی میرے جی دے اٹھیں ہوا یہ
سن دے آنا جتھے دل کر جائے اتھے ہائے کر لینا. غریبہ دے رومن دی وجہ اے ہے نانے دا ہیکلی آئی میرے چار میں تاں رونا. بی بی آدھی ہے نانے دا ایک توڑے چار تا رومن دی تگلی کوئی نہیں. فرمائے نازے نہ بھیڑنا اگلی گال روین دیئے نانا جدے ویندائی فتح کر کے ہٹ دا. میرے چار علی اصلی حالت تے رہ گئے. میں جڑا مشن لے کے ٹوریا ادھر رنگ بدل جائے. بی بی آدھی ذرا داستہ صحیح تیرے کیڑے چار علی ہیں. سید بھین دے سامنے رو کیا دے پہلا علی میرا محمد ابن حنفیہ تھوڑے بندے ہائی کی تھی اگو سیدہ دے. دوسرا میرا مسلم ابن عقیل رومن آئے و طلب بیسو سیدہ دے. تریہ عباس گھٹ میرا سجاد بھی کوئی. میں نے بزرگاں نے لفظ یاد آگئی ہے سجاد بڑا بہادر آئی منڈی علیاں پر سجاد نہ ماں دے کھلے ہوئے وال کھا گئے. سجاد نہ بھین سکینہ دے سوال کھا گئے. سجاد نہ شام غریبہ دی آگ بکھا گئے. بڑا بہادر آئی میرا مولا. بی بی ادھیے بھین تو کے پوچھنا چاہنے سیدہ دے مشورہ دے. بی بی ادھی امام و توان لوڑ نہیں مشورے دی. امام فرمایا جے میں امام آنا تا تیرے سر تے بھی ماں زہرا دی چھاتا رہے. ماں سمجھ کے آیا ماں دی جائے دس میں کے کرا. عالم غیر معلمہ رو کیا دی. حسین بھین تو پوچھئے او بچہ بہ جا. بھین تو پوچھئے تو بھین مشورہ دین دیئے حنفیہ مدینے واپس گھل جنہاں کل دی مجلس میں چھوڑے. حنفیہ واپس مدینے گھل. غریبہ دے کیوں سید دی سامنے رو کیا دیئے 40 گھرہ دے ایک دھی چھوڑ کیا ہے. کوئی تو ہو سی نہ جڑا انہوں دلا سے دینا رہے. چاچے بھی آخر بھی ہوں اگلے جاؤ. حنفیہ ادھے بھیج اگو تو ابھی سینہ دیئے مسلم نکوفے چھگل. ہائے میں صدقے جاواں. بی بی آدھی اللہ اے دو علی ادھے ٹور گئے پچھے کم بڑا سوکھائی. غازی جانے تو جان سجاد جانے تے میں جانا. سجاد جانے تے میں جانا. بازار جانے دربار جانے. سونا رو پہ ہو ذہن بڑھ گیا ہے. بینڈ دے قریب آ جاواں. مولا حسین اٹھے جتھے بیٹھے نا جناب محمد حنفیہ بڑا بہادر ہے علی دا پتر. لیکن حسین دی گل تے اے بھی رو پی. غریب سامنے جا کے دن محمد ویر جی مولا محمد تو واپس ٹوٹ جا. کڈے حوصلے نال چھڑیا جی. مولا کی دے فرمائے مدینے اتے کتنے سید بیٹھے حسین جڑے اس جملے تے رو سکتے ہیں. جلے حسین فرمائے نا مدینے ٹر جا این چہرہ بیک کیا دے اگر ہوندہ نا زہرا دا بچنا. مولا تاں لگا جانا ارمان ہے میں کنیز دا پترا. مولا ہون ٹر گیا زمانہ گلہ دیسی. رسول دا پتر غریب ہویا علی دا پتر چھوڑ کے واپس ٹر گیا. مولا میں وہ زمانے تو گلے نہ دیوا. مولا میں اپنے نال رہن دے. حسین رو پہ فرمایا نہیں محمد نہیں. امام ہو کے آدھا امام ہو کے آدھا ٹر جا. اچھا لفظ امامت آ گیا. ہون رکنا جڑائی وہ حرام ہے اطاعت واجب ہو گئی. میں صدقے جاواں. محمد حنفیہ فرمائیں امام ہو کے جو آکھا جنا ہون ویندا لیکن مولا جاندہ ہاں ہون قسمت دے توڑے میرے ملن. لیکن ایک گل پوچھ لواں سنے جتھے جتھے بیٹھے ہو. حسین فرمائیں پوچھنا کہ پوچھنا ہے. مولا میں علی دا پتر ہون دے حیثیت نا توڑا چھوٹا بھرا ہاں. جملہ بڑا دکھی جے. حسین رو کے فرمائیں ہاں تم میرے پیو دا پتر ہے میرا بھرا ہے. کم دے ہاتھ جوڑ کے ہاشمی کھڑا دے مڑینج کرنا ایک اپنی منا ایک میری منا. اور شاءاللہ کسے دکھے دے جہاں نہ کرو. حسین فرمائے کہ یاد ہے آدھے اپنی منا میں تمہیں میری مان لے. زینب دے مامل دی مہار میں دے
میں بہن لے کے واپس ہو ویسا غریب آدھے اے نائی میں باغی ہو ویسا او حنفیہ میرا مشن پورا نہیں ہونا جے میرے نال میری زینب الحمدللہ اللہ مولا دے ظہور تاجیل فرمائے ان رونی اکھنا لامینہ کی کرو خدایا اس قوم دے وارث نو اتنا ظہور عطا فرما حنفیہ ادھے ٹر گئے امام مظلوم اٹھے تھکتا نہیں گئے امام مظلوم اٹھے جتھے بیٹھے نا حضرت مسلم امام قریب چلے گئے مولا نواندہ ویکھے ہاشمی اٹھے مولا کیویں میں نوکر دے خیم میں چاہے حسین فرمیندن آکھن آیا کوفے ٹر گا کتھے کوفے تواڈی پنجابی زبان دا لفظ سمجھ رہے سو جس لئے غریب فرمینا کوفے ٹر جا رو پیا امیر مسلم تینج ویک کیا دے کیوں نکھڑے دے آئے سڑک جانا مولا جدہ زمانہ دشمن ہوئے تو مر سجن بھرا کٹھے کر لوئی دے مولا تیرا زمانہ دشمن ہو گیا ہے مر بھینا بھی تیرے نال نہ دھیا تیرے نال نہ محمد انبیاء مدینہ گلی میں تو کوفے کر دے مولا نہ بھیجو فرمایا نہیں امام ہو کے تن بھی حکم دینا کوفے جا تے میرا وکیل بڑھ کے جا اور مسلم ایک گل ذہن چ رکھیں جیڑا وکیل ویندے گواہ نال لے کے ویندے لفظ تھی سنے ہیں لیکن بہن برادی محنت ہر ویلے گل نمی لگ دیئے گواہ لے کے ٹر جا اگوں غریب کریمی وکھائی ہے فرمیندن اے میری تھوڑی گئی فوج ہے ایو کچھ میری ساری فوج ہے مسلم جیڑے آگ چھوڑ میں تیرے نال بھیج چھوڑے سا مکہ حل گیا ہاشمی دی گالتے ہیں تیری فوج نہیں گھٹیں دا اللہ میں وہ 6 پتر عطا کیتے میں 2 پترانو اپنا گواہ بڑھے سا کہ مولا میں گواہ بڑھا الحمدللہ بڑا سونا بننے ہو اتھے آئے جتھے جناب حضرت عباس دی بہن بیٹھی آئی بی بی تعظیمن کھڑی ہوگی مولا کیویں آئے ہو فرمیندن مولا دا حکم ہے کوفے بہنے 2 پتر جلدی نال تیار کر کتنی وفا ہے جوان بھائیوں اس بھیڑ تے بھرا دی غازی مولا وفا کیتی ہے گھٹ جناب رکھیا نہیں کیتی بی بی دے 6 پتر مٹی تے بیٹھے تے بی بی منہ چو نہیں بولی جے تو آنو سمجھ آ جائے پترہ دا چہرہ ویدی گئی ہے ادو محمد اٹھیا ادو ابراہیم اٹھیا اجن اماں تو رو نہیں اماں ساڑی تیاری کر اسی رہنے ہیں بابے دے گواہ ہمارے کے کوفے ماں جی میں تیاری کی تھی قیامت خیر کپڑے پوا کے رو دی رہ گئی کنگیاں دے کے روندی رہ گئی پتران دا ہاتھ نہ پیا جناب مسلم دے ہاتھ رکھیا سو لے مولا اللہ دے حوالے میری امانت ہے تواڈے سپرد پتران لے کے ہاشمی مکے تو ٹریا ساری گلاں کراں تب ساری رات گزر جائے گی جلدی نال تنو بہن دے قریب لے جاواں حالات کوفے آ کے اتنے بدل گئے اللہ دی قسم اتنے بدلے مغرب کی نماز پڑھ کے حسین مولا دے وکیل جدنا پچھا دیکھے ہے نا تو صرف 2 پتر روندے کہ دکھ جائے نہ کرو بھئی جناب مسلم دی پتر روندے ہو تو ماں پتران روندہ دیکھئے سودت بس سے نہیں رہے اندھے پتران ہاں اللہ کہے میرا اللہ میری غربت رہے میں پتر بھی نال لے آیا تے زمانہ بھی میں چھوڑ پتران چاہیا نے پوری رات پہلے گلیاں پھر دے آخر قاضی شرائع دے دروازے تھے آگے اولاد رکھ دے ہو تُسی بھی یقیناً تڑپ جاسو ایس تو وقت پڑھنا بھی نہیں چاہیے جڑی گل پانو چھوڑا ہوا قاضی شرائع دے دروازے تے ادھی رات لے آئے کتنی بے بسی ہے غریب دے سفیر دی دروازہ کھڑکا ہے قاضی باہر نکلے فرمیندن میں تواڈے شہر وچ مہمان بن کے آیا بھیجیا بھی تسی خطن آیا مولا دے حکم نال جیڑا سلوک تسی میرے نال کر چھوڑیا
میں مسلم قبر وچ بھی یاد کرسا لیکن ہون حالات ساتھ نہیں دیں دے اے منت من لے میرے پترن رکھ سا سن لو یا دل کرے تو روے میرے پترن رکھ لے میری جی میں نہیں میں اپنی نبھا لسا اوسا گیا مسلم حالات ساتھ نہیں دیں دے میں تیرے پترن نہیں رکھ سکتا میں اپنے بزرگاں تو لفظ سنے آئی جناب مسلم او دا ہاتھ نہ پیا تے پترن تو علیحدہ لے گئے پتہ نہیں آسمان کیوں نہ ڈھیر پیا تے رو گیا جب اتنی منت لا ایک ویری لے جا جب میں موڑ وجہ موڑ باہر کڑ چھوڑ اور جب میں گلی دا موڑ جانا موڑ ہاتھ چناب کے کڑ چھوڑے جدے تقدیر لے گئی ادائی رب دے لگے اے منت لا موڑ بے جگ کڑ چھوڑے اس طرح کی سبحان کھتنا روڑا لے فرمیدن ایک ویری لے جا جدہ گلی دا موڑ موسیٰ کہ میں اے بھی نہیں کر سکتا زمین تے بیٹھے تے دوواں پتران چاہیا دوواں پتران چاہیا ایک مرحوم ذاکر تو فکرہ سنی آئی اور خدا دی قسم میں وس چوگے تے بندہ اونجے بھی مر جاوے سیدہ دے دکھ پڑھ کے ایک پتر 7 سال دا ایک 5 سال رات نہری یہ ایتھے پتران چاہیا ایک پتر دساری تھے ایک دساری تھے حالتے بھی پتر روندن تے ٹردے پیو دا چہرہ دیتے ایتھے موڑیاں دے کیفیت سمجھا ہے ایتھے مسلم این ویکھے اے بھی جاگ دے این ویکھے اے بھی جاگ دے دعا سن سو تڑپ ویسو گلی ہے ٹردہ آندے حسین دا وکیل میں نہیں پتا تڑپ دے ہو یا چپ کر دے ہو پترہ نو جاگ دا ویکھے سو دا اتا ویکھے دا میرا اللہ کے او پوندا جو انہاں نیند را جاوے اور انشاءاللہ کسے تو کھیلنا رہو میرا اللہ حلال ساتھ نہیں کہتے میں پترہ نو کی دے لے جاؤ میرے پترہ نو نیند را جاندی غریب دی دعائی ایک پتر دی آنکھ ایتھے لگ گئی ایک پتر دی آنکھ ایتھے لگ گئی مولا دی زرید ہاتھ لگ گیا دا جدہ ویکھے دا پتر سام گئے جس جاتے ڈھیر اندھیرا ہاتھ مسلم دوواں پتروں نو زمین تے لٹایا وڈے دا ہاتھ چھوٹے دے سینے تے رکھ کے دے لے تو جان تے پھرا جان میرے تے ناراض نہ ہوئے میں ٹریا وینا ہن قیامت والے دیہاڑے تواڈے تے میرے ملے ہو لے تو جان تے تیرا بھرا جانے میں ٹریا وینا گلی دے ایک موڑ تے پترن سما کے جناب مسلم کر گئے ساری رات گلیاں تے رلدے رہے ایک مستور دے دروازے تے سامنے آ کے بہ گئے اندروں بول پئیے او اب دے خدا حالات ٹھیک نہیں گھر ٹر جا سید رو کیا دے تے جاندہ گھر ہو گئی کوئی نہ سونے رونے ہو گئی جاندہ گھر ہی کوئی نہ ہوئے اسے کیا من انتا فرمدن انا مسلم ابن اکید وادی مولا وقت میرے گھر آؤ میرا گھر حاضر ہے پوری رات اللہ دی عبادت کی تین ہر گل چھوڑی جانا وینڈ کرا شہری دا بیلائی گھر دے 4 پاسیوں فوجاں گھیر گئیاں تے مسلم انہا للہ پڑھ کے تلوار چھا لے تے نکلن لگے ہاشمی باہر توہ سامنے آ کے دیئے مولا باہر نہ جاؤ کسے دی جرت نہیں کوئی میرے گھر آ جاوے ہاشمی حد مکا چھوڑی فرمیدن تے سامنے سجاتا میں ہاشمیہ بی بی میری غیرت اجازت نہیں کے دی جو میری وجہ تو تیرے گھر فوج آوے جڑے رو پہو ایک میری آتو مولا مسلم عام بی بی دے گھر فوج نہیں ویکھیا اس ویلے ویکھیا جدا بی بی زینب نو فوج بیٹھ گئی تے بی بی زینب رو کیا دیا یا عباس میں کیڑے پھرانو ساتھ مارا اور عباس میں مسارے چھوڑ گئے ٹور گئے ہاشمی گلیے چاہیا تو جی میں مسلم لڑے ہے نا کائنات تے جی کوئی لڑی نہیں سکتا اتنا لڑے ہے علماء لکھ دیں ایک ایک دا ہاتھ نہ پہ چھتا تے سکتا ہے حالی دا شیر بڑھ کے لڑتا ہے انہا جدن مارے ہے ہاشمیاں نے دھوکھے چ مارے ہے میری ذاکری واسطے نہیں غریب دے سفیر دی غربت تے اتنی ہائی کرے ہے امام جتھے ان تو دے حق کے دعا کرتا مسلم بازار چ لڑدے کھڑے آئے صدقے جاوات چھت تے بیٹھی ایک عورت نے
چکی دا پتھر چایا ہے. کسی نہیں سمجھ آیا؟ اس چاہ کے سٹن دا ارادہ کیتے جب پاسے تو آواز آئی مسلم دیوار چھوڑ، او دیوار چھوڑ، او میرے غریب پتر دا وکیل عورت حملہ تے مسلم پھر لڑدا آیا آنکھوں جملہ دی واسطے آکھے آئی اتنا لڑیا اینا گڑا کھٹ دیتا تے لڑدا آیا ہاشمی تے قدم گڑے چایا تے مسلم زمین دی زینت بڑھیا. پھر جن دے کول تیر اس تیر ماریا، جن دے کول نیزہ اس نیزہ ماریا، تسی امیر بن گئے ہو. جن دے کول پتھر اس پتھر ماریا. اس ویلے مسلم دے منہ جو نکلیا ہائے غازی ہو گیا، آئے میرا اکبر ہو گیا، آئے میرا مولا حسین ہو گیا، میں کو چھڑا میرا آئے میرے ہو میرا آج کوئی تو میں نے چھڑایا. اٹھ دے پیان ظالم نے تلوار ماری ہے اتلے ہونٹ کٹ گئے، تھک گئے ایک کوئی وینڈ کر سا جتنا رو پہ بوں ہے اے ہوٹ کٹ ایتھے کڑیاں پائیاں لے کے دربار چھا ایتھے کڑیاں. ظالم نے منہ چو لفظ نکلے سلم علی الامیر، امیر نو سلام کر، جناب مسلم تواڈی وفا نو قیامت تائیں سلام کریے حق ادا نہیں ہوندا. جتنا زخمی آئی دشمن دے سامنے علی دا شیر گج کے بولے مالی امیر سوا الحسین، حسین سوا میرا امیر کوئی نہیں. او جی میں مکے دے باہر حسین روتے بیٹھے ہیں ساتھ مار کے دے مسلم تے دشمن جو میں نو امیر آتیا، میں بطول دا پتر وعدہ کردہ دنیا تے نو امیر سنے سی میں نو غریب حسین. جتھے مومن بولے اکثر امیر مسلم، جتھے بولے اکثر غریب حسین. بینڈ کرا ہکو رونا جائے تا رو لے جے جیڑا باقی اون روے جنہیں 72 جنازے تا رونا چاہیے. ظالمہ دے لے جو 2 منزلہ عمارت تے سارے قلم کر دے ہو. یقین کرے جناب مسلم دے ہاتھ سے ایتھے بدے تے لے کے ٹر پے. خدا دی قسم چاہ کے نا اس تو بڑی کیڑی قسم نال یقین دلاواں اپنے سنی شیعہ بھائیاں نو 2 منزلہ جو عمارت ہے اور نہیں تو 10 تو 15 سیڑھیاں تو بڑھ دیوں بڑھ دیوں. میں روایت جو پڑھے کئی ایسی جا نہیں جس نے مسلم دی پیشانی دا بوسہ نہ لیا. جی میں چڑھدا ہی ظالم دھکا مار چھوڑ دیں، جی میں چڑھدا ہی ظالم چھت تے کھلو گئے نا فرمیندن تسی میں نو مار دینا ہے، میں غریب مریب ایسا میرا آخری ویلہ ہے ایک پیغام دیڑ دے وہ. انہاں کے مسلم جدے دل کر دے پیغام دے اکھاں وسیع پین ہوٹ کٹے ہوئے دندان شہیدن سر تو پیرہ تے زخمی. سب تو پہلے علی دے شیر نے نجف والے پاسے منہ کر کے ہاتھ چاہ کے آکھے چاچے علی میرا آخری سلام. دل کری تو رو لے ادھے چاچے علی میں تریا وینا کلا نائی آیا 2 پترانوں نہ لے کے آیا، لیم تو جان تیری جوڑی جانے میں تریا وینا ود سید مکے تو منہ کر گیا دے زہرہ دلال تو سے زہرا دلال کوفے نامے میں تک لائے تیرے نال علی دیاں دھیا. حسین مکے دے باہر بیٹھے سیدی کیڑی حالت ہے مکے ہوئے دے تے اکبر دا بابا ماما لا کے روندے آغازی ویکھے قدمہ تے ہتھ لا گیا دے مولا نوکر دے جی دے کہرو آیا. سیدہ دے غازی نہ برداشت کر سے میرے اندر حوصلہ ہے تیرے اندر جلال. منڈی علیہ جلال دا نام ہے غازی دے مولا کدڑ وکھاون دتائی جلال. 28 سفر آئی بھرانو تیر لگے میں تلوار چاہیتا ہے کہ میں غریبا وطن چھٹیا میں تلوار چاہیتا ہے کہ میں غریبا. تو سچ چپ کر گئے مولا کل رام ٹوٹے میں تلوار چاہیتا ہے کہ میں غریبا. مولا لڑتا نہیں بڑھا سے کیوں رو میں سیدہ دے نیڑے آ میری
لفظ چھوڑا آدھی آلے آمادی جھولی وچا میں ہر بندے نو گلیاں بازار چروڑ دی دعوت دینا جدا بازار چروڑ رہے ہے وقت لفظ یاد کرائے بے غیرت تلوار ماری ہے سر زمین تے آئے ظالم لاش نو دھکا مارا ہے 2 منزلہ عمارت تو لاش بازار دی زینت بڑھ گئی مجلس مکن تو بعد بازار جو نو کوئی ڈھائے کہ مر جائے تُسی آجے ہو منجی لے آؤ مسلم دا میت بازار چاہی بے غیرت دے رسیاں لے آؤ رسیاں پیرا چبان کے کدیوں سبازار میں ہوں غریب دا سارے ماتم کرو ہائے واقعہ پڑ جائے جیمری لاش بازار پھر آئی گئی جیمنا سارا لٹکا او دروازے تھے آکھا ایک لفظ سے ماتم کرو مسلم و غریب ہے مان نہیں سکتا تُسی ان ماتم نہ کرو مسلم و غریب ہے جیمنا سار پتری دہاڑے بوئے تے لٹکا رہی